بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں آج جس ٹاپک پر ہم بات کر رہے ہیں یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اور آپ کی معلومات میں یہ کافی اضافہ کرے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کواروں کو کس کینسر کا زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے؟ چینی ماہرین کی تحقیق سے بات سامنے آئی ہے کہ انسانی موت کی تیسری بڑی وجہ۔ دوستوں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں تاکہ صحیح پیغام آپ تک پہنچ سکے۔ میں ہوں ہومیو ڈاکٹر محمد اعجاز اور آپ سے مخاطب ہوں اپنے چینل ہومیوپیتھی اینڈ ہیلتھ سے۔ آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ بر وقت میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ چینی ماہرین کی تحقیق سے بات سامنے آئی ہے کہ انسانی موت کی تیسری بڑی وجہ پیٹ کا کینسر ہے، جس کا خطرہ سب سے زیادہ غیر شادی شدہ اور طلاق یافتہ افراد کو ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شادی شدہ افراد میں پیٹ کے کینسر کی جلد تشخیص ممکن ہے، جبکہ سابقہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسے کینسر کے مریض جو شادی شدہ ہیں ان میں قبل از وقت موت سے بچاؤ کی شرح زیادہ پائی جاتی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ غیر شادی شدہ افراد کے مقابلے میں شادی شدہ افراد میں کینسر کے خلاف بہتر قوت مدافعت ہوتی ہے۔ چائنیز پروفیسر امان زیو کے مطابق شادی شدہ افراد مالی اعتبار سے زیادہ مستحکم ہوتے ہیں۔ ان کے پاس اپنے جذبات کے اظہار کے لیے ایک ساتھی موجود ہوتا ہے، جس کے باعث ان افراد کے کینسر میں مبتلا ہونے کے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ پروفیسر اور محققین کی ایک ٹیم نے 2010 سے 2015 کے دوران امریکہ میں ایسے 3600 افراد کا معائنہ کیا جن میں ٹیومر ابتدائی سٹیج پر تھا، جس نے دیگر اعضاء کو ابھی متاثر نہیں کیا تھا۔ ان مریضوں میں شادی شدہ افراد میں صحت یابی کا تناسب 72% رہا، جن میں بیشتر خواتین تھیں، جبکہ بیوہ خواتین میں یہ تناسب 51% رہا۔ اس تحقیق کی بنیاد پر محققین کا کہنا ہے کہ ڈاکٹروں کو چاہیے کہ کینسر میں مبتلا افراد کی زندگی کتنی باقی ہے اس بات کا تعین کرتے وقت ان کے شادی شدہ یا کنوارے ہونے کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ دوستو یہ تو تھی کہ کنواروں کو کس کینسر کا خطرہ زیادہ لاحق ہوتا ہے اور اس کی بچاؤ کی تدابیر۔ تو یہ ہماری اس ٹاپک کی پہلی ویڈیو ہے، اور اگلی ویڈیو میں ہم اس ٹاپک کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ کینسر یعنی پیٹ کے کینسر میں کون کون سی ہومیوپیتھک میڈیسن بہت زیادہ مفید اور کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر کوئی سوالات ہوں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ صحت مند رہیے، تندرست رہیے، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔